بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی اور ہر چیز کو کلمہ کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات ثابت کرنے کے لیے کہ سب سے بہتر انداز میں اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جب وہ کسی بھی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کن، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم کا پتلا تیار کیا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بندے گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر بیٹھیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راہ حق کی طرف رہنمائی فرمانے کے لیے کتابیں اور صحیفے دے کر انبیاء کو مابعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات بنائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں میں سے جنہیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، انہیں شریعت کی اصطلاح میں انبیاء، خبر دینے والے، اور رسل یعنی پیغام پہنچانے والے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء گناہوں سے پاک، با اخلاق، نیک، امانت دار اور انتہائی سچے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے جو بھی پیغامات بندوں تک پہنچانے کے لیے دیے، انہوں نے بالکل اسی طرح اپنے بندوں تک پہنچا دیے، اور ہر اعتبار سے اپنی اپنی امتوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کی۔ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں کی فرمانبرداری کرنا تمام لوگوں پر فرض ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء کی فرمانبرداری کی اور اللہ رب العزت کا پیغام سن کر اس پر عمل کیا، وہی کامیاب و کامران ٹھہرے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ ناکام قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف ایک نبی مابعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو توحید اور نیکی کی راہ دکھائے۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جو کہ بالترتیب آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دی گئی وحی کی روشنی میں انسانوں کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ان کی زندگیوں میں صبر، تقوی اور عدل کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔
اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اس رمضان المبارک میں انبیاء سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں آپ کو بالترتیب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کی زندگی اور سیرت کے متعلق معلومات فراہم کریں گے، تاکہ ہم اور آپ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو روشن بنائیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی پا سکیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔